بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران اہل بیت یزید کے روبرو ہیں اور وہ مختلف حربوں کے ذریعے ان کی توہین کرتا ہے، مگر ہر بار کسی کی طرف سے اسے منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ اسی عالم میں کہ جب وہ سر امام مظلوم کی توہین کر رہا تھا کہ دربار میں ایک معظمہ بی بی کے بین بلند ہوئے اور انہوں نے پکار کر کہا، اے محبوب حسین، اے اہل بیت کے سردار حسین، اے محمد مصطفیٰ کے فرزند حسین، اے بیواؤں اور یتیموں کی زندگی کی بہار حسین، اے کمینے لوگوں کے ہاتھ میں شہید ہونے والے حسین۔ جب یزید نے حسین پر یہ گریہ و ماتم سنا تو اہل بیت نبوت کو اذیت دینے کے لیے اس نے ایک شعر پڑھا، خواتین کے نوحہ بکا کی آوازیں کس قدر پسندیدہ ہیں اور کس قدر آسان ہے عزیزوں کی موت ان عورتوں کے لیے جو نوحے اور بین کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے لبھائے مبارک اور دندان امام مظلوم کی توہین کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، اے کاش میرے وہ بزرگ آج زندہ ہوتے جو جنگ بدر میں مارے گئے، وہ قبیلہ خزرج کی چیخ و پکار کو سنتے جو نیزوں کی وجہ سے بلند ہو رہی ہے، تو وہ خوش ہو کر مجھے داد دیتے اور کہتے، اے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور نہ ہی وحی نازل ہوئی ہے۔ اگر میں اپنے بزرگوں کا انتقام اولاد احمد سے نہ لوں تو میں خندف کے خاندان سے نہیں ہوں۔ اتنے میں ایک شامی نے امام مظلوم کی دختر جناب فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے امیر یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ یہ سن کر بچی لرز گئی اور اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا سے لپٹ گئی اور پکار کے کہا اور رو کر کہا کہ اے پھوپھی اماں، میں تو پہلے سے یتیم ہوں اور اب مجھے کنیزی میں طلب کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر علی کی شیر دل بیٹی نے پکار کر کہا، کیا تمہاری جرت اور کیا یزید کی جرت کہ اس بچی کو کنیزی میں لو۔ یہ سن کر یزید نے کہا، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں اور اس کو کنیزی میں دے سکتا ہوں۔ لہجہ علی میں بیوی بولی، خدا کی قسم ہرگز خدا نے یہ تجھے طاقت اور قدرت عطا نہیں کی مگر یہ کہ تو خلم کھلا کافر ہو جائے یا کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے۔ یہ سن کر یزید کو غصہ آیا اور اس نے پکار کر کہا، تیری یہ جرت کہ تو میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرے، تیرا باپ اور تیرا بھائی دونوں ہی دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، اگر تو خود کو مسلمان کہتا ہے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ تو نے، تیرے باپ اور تیرے دادا نے میرے باپ اور میرے بھائی کا دیا ہوا دین ہی اختیار کیا ہوا ہے۔ یزید نے غصے کے عالم میں کہا، العیاذ باللہ، اے دشمن خدا تو سچ نہیں کہہ رہی۔ بی بی زینب علیہ السلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اے یزید حکومت تیرے ہاتھ میں ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے اور جو چاہے تو کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ تجھے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے، اور چونکہ ہم لوگ قیدی ہیں لہٰذا قوت و طاقت کے ذریعے تو ہماری ہر بات کو دبانا چاہتا ہے۔ جب یزید نے بی بی کا یہ جواب سنا تو خاموش ہو گیا اور اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں وہ شامی کی جس نے بی بی فاطمہ بنت الحسین کو کنیزی میں طلب کیا تھا، اس نے یزید سے کہا، اے یزید یہ بچی کون ہے اور یہ عورت کون ہے؟ تو یزید نے کہا، یہ فاطمہ بنت الحسین ہے اور یہ علی کے لہجے میں بولنے والی زینب بنت علی ہے۔ اس شامی نے کہا، وہی حسین جو علی و فاطمہ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس شامی نے پکار کے کہا، اے یزید خدا تجھ پر لعنت کرے کہ تو نے آل رسول کو قتل بھی کر دیا اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا لیا۔ خدا کی قسم میں تو سمجھا تھا کہ یہ روم کے قیدی ہیں۔ یزید نے کہا کہ میں بھی تمہیں انہی کے ساتھ ملحق کر دیتا ہوں۔ یہ کہا اور اس شامی کے قتل کا حکم صادر کر دیا، چنانچہ اسے دربار میں اسی مقام پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔